نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، سیرت امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے جمعے کی اس رات کو نماز عشاء سے لے کے اب تلک آپ احباب دعوت کو اور پیغام کو سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی اس پیغام میں ایسی برکت دے کہ ہم بھی بدلیں، ہمارے دل کی دنیا بھی بدلے اور ہمارے نصیبے بھی بدلے۔ میں امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دین حنیف اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جو بھلائیاں رکھی ہیں اسے اپنی گفتگو کا موضوع رکھنا چاہتا ہوں اور اسی پہ اپنی دعوت کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ بھائیو، یاد رہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہماری بات دنیا کے ساتھ بر اعظموں تلک الحمدللہ پہنچتی ہے۔ 249 ملکوں کو اور وہاں پہ 7.5 ارب کے لگ بھگ انسانوں کی آبادی، جس میں سے صرف 1.5-2 ارب لوگ امام اعظم کو ماننے والے، باقی سب آپ کے مخالف اور دشمن۔ آپ کی اور میری ذمہ داری علماء کی، عوام کی، ہر کلمہ پڑھنے والے کی جو ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی لگتا ہے نبھائی نہیں گئی۔ ایک ہستی 23 سال میں ایک آدمی ایک ماننے والے سے لے کے جب جائے تو 1.25 لاکھ کا جمع غفیر چھوڑے، اس کے ماننے والے اس پیغام کو اتنی وسعت دیں کہ وہ کبھی 22 لاکھ مربع میل، کبھی 36 لاکھ مربع میل، کبھی 56 لاکھ مربع میل، اور پھیلتی اور وسیع ہوتی چلی جائے یہ دعوت۔ مگر اچانک کیا ہوا؟ یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ آپ اور میں اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ بیٹھے۔ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، مختصر اشارے کرنا چاہتا ہوں۔ بھائیو، سب سے پہلے ایمان کی 6 قسمیں اور اس کے 6 رکن، ان کو لے کے زیادہ نہیں تو جس گلی جس محلے میں رہتے ہو وہاں تو کام کرو۔ یہ انتظامیہ ذرا دیکھے، جو بچے مسلسل بول رہے ہیں، محفل کا کچھ ادب اور تقاضا ہے، اسے مد نظر رکھا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج آپ دنیا کو جو وہ دعویٰ کرتی ہے اسی دعوے پہ رہنے دیں۔
جس نے بھی کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کو مانا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کے اس ایمان کو قبول فرما۔ لیکن یہ ایمان یہودیوں کا مذہب نہیں ہے کہ آگے نہیں بڑھے گا، اسے پھیلنا ہے، اسے دنیا تک جانا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کی تبلیغ ہونی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی گلی میں رہنے والے اس بھائی کو جو ابھی 7.5 ارب میں سے تقریباً 5.25 ارب، یا آپ پورے 6 لگا لیں یا 5.5 کر لیں، آپ کی مرضی، جتنی بھی یہ تعداد ہے، منہ سے کہنا ہے ویسے آسان نہیں ہے۔ 5.5 ارب لوگ ایمان کی نعمت سے محروم ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ میں زمانے وقت کی، ماضی کی، حال کی، مستقبل کی، میں صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے صبح تلک ایک ایک وقت اور پل، اور پھر عصر کے وقت ڈھلتے ہوئے سورج اور ختم ہوتے ہوئے دن کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے زمانے کی قسم، زمانہ شاہد، تاریخ کی قسم، تاریخ شاہد، کہ انسان بیچارہ خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ بھائیو، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی عیسائی رہتا ہے، یہودی رہتا ہے، ہندو رہتا ہے، اللہ کی قسم خسارے میں ہے۔ اس کو دیکھتے ہو کہ روٹی 2 ٹائم کی نہیں ملتی تو اس تک پہنچتے ہو، ترس کھاتے ہو، اس کو پیسے دیتے ہو، راشن لے کے دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو، ہاتھوں کی میل دیتے ہو، اس تلک پہنچ کے گھر تلک پہنچاتے ہو۔ تمہیں یہ ترس نہیں آتا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے، اس کی عقبہ برباد ہے؟ لوگوں گھروں میں کام کرنے والیاں ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، 6 ارب لوگوں کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے۔ لوگوں نے تو نبیوں کو معاف نہیں کرنا، ان کو بھی کہنا ہے، جھٹلانا ہے کہ یہ ہمارے پاس نہیں آئے تھے۔ ہمارے اوپر کیا بنے گی اور کیا بیتے گی؟ آج گریبان کو کوئی ہاتھ ڈالے تو مشکل ہوتی ہے، کل قیامت کو تو یہ کپڑے ہونے ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ جو ہے یہ حصے پکڑے جانے ہیں جسے گلا کہتے ہیں، قبل اس کے کہ ان کے ہاتھ تیرے میرے گلے تک پہنچے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا مانا؟ جو ذمہ داریاں تھی ان کو نبھاؤ، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری ملی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہ آئے، انہوں نے ڈرایا، وہ اٹھے اور انہوں نے اس دعوت کو قیام دیا اور اللہ کا نام بڑا کیا۔ آپ اور میں کہاں ہیں؟ بھائیو، آج کی کانفرنس کی وساطت سے پہلی ذمہ داری، آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں، آپ کسی محلے میں رہتے ہیں، وہاں کوئی غیر مسلم ہے، نن مسلم ہے، کوئی ہندو ہے، یہودی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بدھ مت ہے، کسی بھی دوسرے دین سے تعلق رکھتا ہے، اسے کہیے کہ بھائی گزارا نہیں ہے، کل قیامت کے دن تو مجھے پوچھے، میں اتمام حجت کے لیے درد کے ساتھ تڑپ کے آیا ہوں، اور کچھ نہیں، میرا بھائی تو ہے، آدم کا بیٹا تو ہے، ہوا کی بیٹی تو ہے، تکلیف تجھ کو بھی ہوتی ہے، بھوک تجھے بھی لگتی ہے، مسئلے تیرے ساتھ بھی بنتے ہیں، نزاکتیں تیری بھی ہیں، تیرے وجود کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے ڈر، میں تیرے تک آیا ہوں، جیسے محبوب نے یہودی بچے کو جاتے جاتے بھی کہا تھا، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لے کے ان تک پہنچو۔ جو گھروں میں کام کرنے آتے ہیں ان کو کہو، کسی دن ان کا کھانا کرو، کہیں چائے پہ بلاؤ، کہیں پاس بٹھاؤ۔ کوئی آپ کی دعوت کرتا ہے تو پیغمبر نے یہودیوں کی دعوتیں قبول کی ہیں، ان تک کون جائے گا؟ صرف آپس میں ہی لڑیں گے کہ میں مسلمان، تو نہیں میں، کیا چکر، کہاں تک چلیں گے؟ یہ پہلا انسان کو خسارے میں نکالیں۔ 7.5 ارب میں سے 1.5 ارب نے، 1.25 ارب نے کلمہ پڑھ لیا، باقی کیا کریں گے؟ کس نے جانا ہے؟ یہ آج ڈیوٹی لے کے اس کانفرنس کی اپنے ساتھ جوڑ لیں کہ میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں عالم ہوں کہ نہیں، کلمہ آتا ہے نا، اللہ پر یقین ہے، وحدہ لا شریک ہے،
وہ پالن ہار ہے، وہ سب کا مالک ہے۔ صرف 3 آیتیں اگر آتی ہیں تو ان کو سنا دو۔ ایک الحمدللہ رب العالمین، کہ بھائی تم بھی اس جہان میں ہے، تو بھی رب کا کھاتا ہے، جس کا کھاتا ہے اس کا گا، اس کا کلمہ پڑھ، اس کا بندہ بن، اس کو مان۔ اور دوسری چیز وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اسے ایک مان، اسے ایک مان۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ سن، اگر تو نے کلمہ بھی نہ پڑھا، اسے تیری ضرورت نہیں ہے، تو وہ بے نیاز ہے، مگر تو بے نیاز نہیں، تجھے اس کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتے، اللہ کی طاقتیں، اللہ کی قوتیں بڑی ہیں۔ وہ چاہے ابھی ملک الموت کو بھیج کے تیری سانس لے لے، تیرے جسم کی طاقت لے لے، موت سے پہلے پہلے اور مرنے سے پہلے پہلے، بیمار ہونے سے پہلے پہلے اور کنگال ہونے سے پہلے، 5 چیزوں سے 5 کو پہلے غنیمت جان۔ یہ زندگی ہے۔ اللہ کے فرشتے بڑے طاقتور، جبریل امین امین ہے، جو وہ دعوت لے کے آیا ہے اس کو مان لے، اس کو اپنا دشمن نہ بنا، دشمن نہ سمجھ۔ جو جبریل کا دشمن ہے وہ رب کا دشمن ہے، اور اللہ اس کا دشمن ہے، وہ برحق ہے، سارے نبیوں پہ وہی لے کے آیا ہے، اسے مانے بغیر چارہ نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ وَكُتُبِهِ، پہنچو اپنے ان بھائیوں کے پاس، پتہ ہے کیا بتانا ہے انہیں؟ بتاؤ جو نصاب پڑھ رہے ہو وہ اولڈ ہے، وہ پرانا ہے۔ آپ دیکھیے نا، آپ کا ایک بھائی، میری اگر بہنیں بھی سن رہی ہیں، اگر کوئی بچی کسی BS کی تیاری کر رہی ہے، یا کسی ماسٹر لیول یا MPhil PhD پہ، اور جو یونیورسٹی کا متعلقہ کورس ہے، جو سلیبس ہے، اس کے پاس وہ بک بھی نہیں، وہ تیاری بھی نہیں، کوئی پرانا، کوئی 10 سال پہلے کا سلیبس لے کے بیٹھی ہے، تو اسے کوئی تو بھائی، کوئی دوست تو بتائے گا نا، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کہ یہ جو تیرے پاس بک ہے، یہ بک اب اولڈ سلیبس ہو چکی ہے، یہ سلیبس نہیں چلتا، نیو سلیبس ہے، وہ بدل گیا ہے، وہ چینج ہو گیا ہے، یونیورسٹی نے، اس اتھارٹی نے اسے بدل دیا ہے۔ اسے فکر ہوگی کہ نہیں، درد ہوگا کہ نہیں، تڑپ ہوگی کہ نہیں، میں تو پڑھ رہی ہوں، وقت ضائع کر رہی ہوں۔ اپنے ان بھائیوں کو بلاؤ کہ تورات اپنے دور کا نصاب تھا، برحق تھا، جیسے ہمارے دادا ابو نے، پر دادا نے، انہوں نے بھی پڑھا، ہمارے ددیال ننیال نے پڑھا، اپنے اپنے دور میں جو ان کا نصاب تھا وہ پڑھا۔ آج وہ کتابیں نہیں ہیں، وہ کتابیں نہیں ہیں۔ اس سے مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے ددیال کو، ننیال کو جھٹلا رہے ہیں، یا ان کی ڈگری کو ہم اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہم اس بیس پہ وہ ڈگری نہیں لے سکتے۔ آج کا نیو سلیبس قرآن مجید ہے، انجیل اپنے دور کا سلیبس، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ اور دیگر صحیفے اپنے اپنے دور میں سلیبس بن کے آئے، کامیابی کی ضمانت تھے، مگر اب جو سلیبس ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ان لوگوں کو گفٹ کرو، ان تک پہنچو، انہیں کہو ایک دفعہ پڑھ تو صحیح، اس کو دیکھ تو صحیح، اس کے اندر ہے کیا، تیری خیر خواہی ہے، تیری بھلائی ہے، انسانیت کی عظمت ہے، رب سے تعلق ہے، خالق اور مخلوق کا ناطہ ہے، مشکلوں کا حل ہے، پریشانیوں کی آسانی کے طریقے ہیں، زندگی کا سلیقہ ہے۔ نیو سلیبس ذرا پڑھ بھائی، یہ نیو سے نیو ورژن آتا ہے، موبائل تو بڑی جلدی لے لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں آ چھاڈا پرانا ہو گیا، یہ ہوں نیٹ نہیں چکتا، یہ چاہ مسئلہ، یہ چاہ نہیں آتا، یہ چاہ پرابلم ہے، ہوں 3310 دے وچ تو نہیں نا تیرے سیٹ اپ چلنے۔ اب نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، نئے تقاضے ہیں، نئے حالات ہیں، نئے پیکیجز ہیں، تو شریعت کے پیکیج لے کے، اور پھر اگر یہ اللہ نہ کرے خراب ہو، صحیح پتہ نہ چلے، تو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ فرنچائز پہ جاؤ، جو کمپنی ہے اس کمپنی کی دکان پہ جاؤ، وہ گارنٹی بھی دے گا، وارنٹی بھی دے گا، ان کا کاریگر بنائے گا، بہترین بنائے گا۔ یہاں میں نے شعر پڑھا تھا کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ تجھے ساری دنیا سبق پڑھا دے گی، لیکن قرآن جیسے صاحب قرآن معلم بن کے پڑھائے گا ویسا کوئی پڑھا نہیں سکتا۔ انما بعثت معلما۔ اچھا، انہیں یہ بھی بتائیے کہ آدم علیہ السلام معلم تھے، نوح علیہ السلام استاذ تھے، نبوت بھی تھی، تاج بھی تھا، رسالت بھی تھی، ابراہیم علیہ السلام بھی پیمبر، اور یوسف و یونس بھی پیمبر، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و عیسیٰ کو بھی نبی اور پیمبر بنایا۔
اپنے اپنے دور کے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ پیمبر برحق ٹھہرے، مگر کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں جب کوئی ٹیچر ریٹائرڈ ہو جائے تو دوبارہ کلاس کی ذمہ داری اسے اتھارٹی کی حیثیت سے نہیں ملتی، جو حاضر سروس حاضر زمانہ فی وقت ٹیچر اور استاذ ہے، جسے آپ کہتے ہیں جی پبلک سروس کمیشن کی طرف سے انٹرویوز ہو کے اس کو جو ہے چن کے پھر اس کو بھیجا گیا ہے، کلاس بھی اس کے ذمے، حاضریاں بھی اس کے ذمے، سٹک آف خارج داخل کرنا بھی اس کے ذمے، کلاس پڑھانا بھی اس کے ذمے، اس کی تعبیر، اس کی تشریح، یہی بات چلے گی۔ دنیا کو بتا دیجئے وہ نبی تھے، وہ پیمبر تھے، وہ برحق تھے، وہ سچے تھے، مگر آج تیرے معلم، تیرے ٹیچر، تیرے ٹیوٹر محمد الرسول اللہ، یہ کوئی سبق دینا پڑھنا تھا، دوستوں تک جانا تھا تو بات بننی تھی۔ وہ اٹھ کے تو ڈیلی ہمارے گھروں میں دعوت دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے اور میرے گھر میں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن کسی بھی چینل کا نام میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کن کا پریچر ہے، کن کا دائی ہے، وہ کس مذہب کی آپ کو دعوت دے رہا ہے، اور آپ کے گھر میں روزانہ آپ دیکھیے کسی بھی کارٹون کو لے لیں، چینل پہ آئے، موٹو پتلو کو لے لیں، بچے شوق سے دیکھ رہے ہیں، تیرے گھر میں ان بچوں کو ایک ہندو اپنے ٹیچر کا سبق پڑھا رہا ہے، اپنا تھیم دے رہا ہے، اپنی سوچ دے رہی ہے، اور وہ فکر پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ان کے بچوں کو پہنچائی؟ میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور میرا نکلا۔ اس نے کبھی دیکھا کہ یہ مولوی ہے کہ نہیں ہے؟ کس طریقے سے وہ اپنے ہر ڈرامے میں، ہر فلم میں اپنا نکاح، اپنی شادی اور اپنی موت، اپنے جو ہے وہ جلانے کے طریقے اور ڈھنگ سکھا رہے ہیں، کیسے وہ دین کی تباہی اور بربادی، لادینیت سکھا رہے ہیں۔ ہر چینل سے آ کے پابندی ہے ویزوں کی ان پہ، لیکن وہ تیرے میرے ملک میں سیٹلائٹ کے ذریعے تیرے میرے بند جو ہے لگے ہوئے، باہر کے بند گیٹوں میں، بند کمروں میں، اندر سے چڑھائی ہوئی کنڈیاں، کمبل کے اندر بھی جا کے تیری میری ماں بہن بیٹی کے ساتھ لیٹ کے سکرین کے اوپر آ کے جس طریقے سے اس کا سٹائل ہے، وہ تہذیب بھی دے رہا ہے، وہ مذہب بھی دے رہا ہے، وہ لباس بھی دے رہا ہے، وضاقتہ بھی دے رہا ہے، وہ ادائیں بھی دے رہا ہے، وہ عاشقی مشوقی بھی دے رہا ہے، وہ بے حیائی، وہ سب کچھ دے رہا ہے، جو تجھے مجھے گوارا نہیں، جو تیرے میرے پیمبر کو گوارا نہیں، جو امام اعظم کو گوارا نہیں ہے۔ کون فکر کرے گا؟ کون سوچے گا؟ حضرات اللہ کے لیے کم از کم اتنا تو کریں، اگلی فکر دیں، وہ ہے فکر آخرت، کہ اس دنیا میں رہ کے آپ اس دنیا کے باشندے نہیں ہو، یہاں ہم کسی اور سیارے سے آئے ہیں، واپس لوٹ جانا ہے۔ ہمارے ملک سے جو باہر کمانے جاتے ہیں، ہار تھک کے آخر اپنے ملک آتے ہیں، فکریں ہوتی ہیں کہ نکال دیے گئے، بچوں کے مسائل بنے تو اپنا گھر کوٹھی تو ہو، چلیں جہاں جا کے واپس لوٹ آئیں گے۔ چلیے اس طرف جتنے علاقے ہیں، یہ کھاریاں کو دیکھیے، جیلم کو دیکھیے، اور پیچھے جو ہے وہ سارے علاقے پڑھتے چلے جائیے، بڑے بڑے گھر بنے ہیں، خالی پڑے ہیں۔ کیوں؟ باہر گئے ہوئے ہیں، فکر ہیں کہ انہوں نے نکال دینا ہے، آخر یہاں آ کے رہنا ہے۔ اوہ تجھے یہاں کے گھر والوں نے جن گھروں کو، میناروں کو، غازی مینارے کے لوگ، ہرن مینارے کے لوگوں، کہاں ہے ہرن مینارہ بنانے والا؟ کہاں ہے شیخو پورا کو بنانے والا؟ آئے اور چلے گئے، نکالا تو کہاں نکالا؟ بند کوٹھڑی میں، قبرستان میں نکالا۔ کبھی قبرستان میں جا کے فکر ان دوستوں کو، احباب کو لے کر کے جائیے، کبھی قبروں میں جا، گورے غریباں پہ نظر ڈال، با عبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کے کدھر ہے تیری شان حکومت۔ اے کاسہ سر بول، تیرا تاج کہاں ہے؟ کل تجھ میں جو بھرا غرور تھا وہ آج کہاں ہے؟ پتہ کر ذرا، یہ فکر آخرت سوچ، کل قبر میں کیا لے کے گیا ہے؟ آگے کوئی گھر بنایا ہے، کوئی محل بنایا ہے، کوئی درخت لگایا ہے؟ معلم اول نے کہا تھا لوگوں میں جنت دیکھ کے آیا ہوں، ایک تو جنت آباد ہے نا جہاں محل بنے ہوئے ہیں، والجنت قیان، جنت میں ٹینڈر بھی بڑے پڑے ہیں، ایتھے پتہ لگ جائے نا فلانی زمین ٹینڈر والی ہے، ماشاءاللہ آپ شہروں نکل کے جا کے قبضے کر لئی دینا، ولو جنی ولی جاندی جی ایک دن الاٹمنٹ تے ہونی ہونی ہے۔ اللہ نے محبوب کو کہا اپنی امت کو بتا دینا، خبر دے دینا، جنت میں ٹینڈر بہت پڑا ہے، آبادی کر لینا، قبضہ کر لو۔ کیسے کرنا ہے؟ کہا قبضہ کیا ہے، اس کی آبادی کیسے ہے؟ کہا ایک دفعہ سبحان اللہ بول،
رب درخت لگا دے گا، شاخ اتنی لمبی ہے، گھوڑے کے اوپر دوڑ اور دوڑاتا رہے، کتنے سال؟ 70 40 100 کے 500؟ دوڑا جتنا دوڑاتا ہے، جہاں تلک اس کی شاخیں ہیں، اتنا گھوڑا دوڑ 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 کے ایک سبحان اللہ کہنے سے اتنی جنت کی الاٹمنٹ تیرے نام ہے۔ او مرلے مرلے پہ مرنے والوں، ایک دوسرے کو مارنے والوں، یہ دنیا کو بتاؤ۔ آخر دوڑ کے یورپ گئے، یورپ جنت نما بن گیا، لیکن اس میں جنت سے سکون نہیں ملا۔ عورت کو ننگا کر کے سر سے لے کے پاؤں تلک دنیا نے سکون ڈھونڈا، مگر وہ نہیں ملا۔ جنت کی حوروں کا وہ سرور، وہ حور و قصور، وہ عزت، وہ شان، وہ رفت، وہ مقام، وہ مرتبہ تیرے رب کے وعدے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، یہ شان دنیا کو بتایا کرو، یہ بشارتیں دیا کرو، جسے آخرت کی فکر ہو جائے۔ لگی والیاں نو نیندر نہیں آؤندی تو تیری کیویں اکھ لگ گئی۔ جب فکریں ہوتی ہیں نا، فکریں ہوتی ہیں، جدو بابے نے نا انہاں نو نیند نہیں پیندی ہن راتاں نو، یقین کریں میں بزرگوں کو دیکھتا ہوں، پت کوئی نیند دی گولی نہیں لبدی، کی ہویا جے پت نیند نہیں آؤندی، کی ہویا جی؟ فکراں مار دیاں، کادی فکر؟ بچے تواڈے ویاہے گئے، ٹینشن تانوں ہے کوئی، پت اے رولا نہیں، ہن اے وے کہ جڑا اپنے لیے کچھ کرنا سی وہ تو کیتا نہیں، تواڈا ہی کردیا رہیا۔ ہن سجدہ ہوندا نہیں، وضو ہوندا نہیں، واش روم چ بیٹھا نہیں جاندا، گوڈے کام نہیں کردے، متھا تھلے کھڑنا بلغم جڑی ہے وہ جین نہیں دیندی، اپنے لیے پت کچھ نہیں کیتا، ٹینشناں مار گئیاں، نیندر نہیں پیندی۔ وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جوانوں کی انگلی پکڑ کے ان کو کہو تیری جوانی تجھے مبارک، کما دنیا کے لیے، لے ان کے لیے سب کچھ، لیکن امام اعظم بتا گئے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، تباہی و بربادی ہوگی، سامنے جہنم ہوگی، 70,000 لگام ہوگی، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتہ پکڑ کے کھینچ رہا ہوگا، جہنم ان کو گھسیٹ کے لا رہی ہوگی، رب سے کہہ رہی ہوگی اللہ اپنا وعدہ نبھا۔ وعدہ کیا ہے؟ اللہ آدم کو کہیں گے جہنم کا لقمہ تیار کر، اللہ سے پوچھیں گے لقمہ کیا ہے جہنم کا، کیا کھاتی ہے؟ کہا اپنی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 لپیٹ کے دے، القاریہ ملقاریہ، ان کو لپیٹ کر کے میں نے جہنم میں پھینکنا ہے۔ جوان بوڑھے ہو جائیں گے، حاملات اپنے حمل گرا دیں گی، لوگ بے سدھ ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن وہ نشے میں نہیں، اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے۔ پیچھے سے فرشتے مار رہے ہیں، ہانک رہے ہیں، اوپر سے اللہ کا عرش ہے، سورج اور جو ہے گرما کے قریب کر دیا گیا ہے، ہر بندہ اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ذرا پتہ تو کرو یہ سین کتنا ہے، اتنے میں آواز آئے گی یہ نوجوان کو بلاؤ۔ کون ہے یہ نوجوان؟ کیوں بلایا جا رہا ہے؟ آجا میرے عرش کے سائے میں آجا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ نشأ فی عبادت اللہ، اس نے اپنی جوانی کی بہار میں مجھے نہیں بھلایا تھا کہ رب قہار ہے، رب غفار بھی ہے، لیکن یہ میرے سے جڑا رہا۔ اس آدمی کو بھی بلاؤ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس سینے میں دل ہو، دل لگی تو مانگتا ہے، دل بنا ہی دل لگی کے لیے۔ اگر اسے پراپر جگہ نہیں لگاؤ گے کہیں غلط لگے گا۔ لگنا کہاں ہے؟ کسی کے گھر سے، اللہ کے گھر سے لگاؤ گے تو کل قیامت کے دن تنہائیوں میں عرش کا سایہ ملے گا، رسوائی سے بچت ہوگی۔ اگر دنیا میں کسی کے گھر کسی عورت کسی بیٹی سے لگاؤ گے تو جوتے پڑیں گے، رسوائی ہوگی، جگ ہنسائی ہوگی، پریشانی ہوگی۔ لہٰذا یہ خبر لوگوں تک پہنچائیے کہ آخرت کی فکر کرو، یہ ایمان ہے، اور لوگ ایمان سے آ رہی ہیں۔ اور اگلی چیز، ایمان کی فکر ہونے کون سی چیز نہیں دیتی؟ مقدر کے شکوے، قسمت کے شکوے، نصیبے کے شکوے۔ یہ 3 شکوے مسلمانوں میں بھی ہیں، کافروں میں بھی ہیں۔ جس سے بات کر کے دیکھ لیں، اچھا جی اللہ نے مینوں کافر ہی بناونا سی تو میں ہن مسلمان کداں بن جا؟ اللہ نے لکھیا ہی اداں سے، میرے تے جمدیا لکھتا سی سائیاں دے گھر جمیا۔ کہا وما من مولود الا ویولد علی فطرت الاسلام۔ لوگوں دھوکہ نکال دو، جس ماں کی کوکھ میں بچہ جنم لیتا ہے، ماں کوئی بھی ہو، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام کے پورے ہارڈ ویئر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا سافٹ ویئر اس کے ماں باپ چینج کرتے ہیں، اس کا سافٹ ویئر اس کے ماں باپ چینج کرتے ہیں۔ کمپنی جب موبائل بھیجتی ہے
تو ساری باتیں وہ موبائل کمپنی کی مان رہا ہوتا ہے، لیکن اگلی جو سپیس ہوتی ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ میں اتنے جی بی دا خرید لیا ہوں اتنی سپیس میرے کو ہے، جو کمپنی کی سپیس ہے اس میں آپ جب بھی اسے بند کر کے آن کریں گے وہ کمپنی کا مونو دے گا، کچھ وقت لے گا، تمہاری نہیں سنے گا، جب آن ہو جائے گا پھر کہے گا چل ہوں جڑا اپنا کرنا ہی وہ کر۔ وہاں پہ جو ہم بھرتے ہیں وہ ہمارا ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اسلام کے 5 رکن ہے نا، یہودی کے گھر پیدا ہو، مجوسی کے گھر پیدا ہو، عیسائی کے گھر پیدا ہو، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ سب سے پہلے اسلام کا رکن ہے کلمہ، شہادتین، یہی ہے نا، شہادتین۔ اچھا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ نے یہ سافٹ ویئر دیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ زبان دی ہوئی ہے، لائیے دنیا میں کسی بھی قوم کا بچہ دیجئے مجھے، ٹھیک ہے، اس کے سافٹ ویئر کو میں اپڈیٹ کرتا ہوں، ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ سامان موجود ہے۔ اب آپ نے کیا چڑھانا ہے؟ یسوع مسیح چڑھا رہے ہیں، یا ماں باپ جو ہے وہ کسی رام کی بات سنا رہے ہیں، یا ماں باپ جو ہیں وہ کسی گرو کی بات سنا رہے ہیں، یا کسی اور کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ تو تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو نے رب اکبر کا اس کو سافٹ ویئر دیا ہے یا کوئی اور دے دیا ہے۔ دوسرا رکن ہے نماز۔ نماز کے لیے 4 ادائیں ضروری ہیں، 4 کیفیتیں، 4 حالتیں۔ سب سے پہلے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ کھڑے ہونے کے لیے اللہ نے بچے کو پاؤں دیے ہیں کہ نہیں؟ پاؤں دیے ہیں کہ نہیں؟ بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہودی مجوسی عیسائی پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ہاتھ باندھنا، ہاتھ اٹھانا۔ کس بچے کے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایلبو نہیں رکھی، کونی نہیں رکھی کہ اگر وہ موڑنا چاہے تو مڑے نہ، اعتراض کرے جناب میں تو یہودی، رب نے مجھے ایلبو دی نہیں، تو مسلمان ہے تجھ کو ایلبو دی ہے، تیری مڑ جاتی ہے، اٹھا لیتا ہے، میں کیسے اٹھاؤں؟ باندھنے کے لیے یہ اس کے جوڑ جو ہیں وہ ان کا مڑنا اور اس ادا میں اور اس کیفیت میں آنا، کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ وہ ہاتھ کو ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتا ہے، قسمت کے بہانے، مقدر کے بہانے نہ بنا، اس کے لیے جھکنا ہوتا ہے۔ کون سا بچہ ہے جو پیدا ہو اللہ نے کمر میں مورے دے کے بینڈ نہیں رکھا کہ وہ رکوع کے لیے جھکے اور گھٹنوں پہ ہاتھ نہ رکھ سکے؟ اللہ نے نماز کے اندر سجدہ رکھا ہے، 7 اعضاء زمین پہ لگانے ہیں۔ کون سا بچہ ہے جس کے 2 پاؤں نہیں، 2 گھٹنے نہیں، جس کا رب نے یہ کولا نہیں بنایا، موڑ نہیں بنایا، پیٹ نہیں بنایا، کمر نہیں بنائی، کندھے نہیں بنائے، ہاتھ نہیں بنایا، سر یا پیشانی نہیں بنائی، اور وہ 7 چیزیں زمین پہ نہیں لگا سکتا؟ اللہ نے اس کے اندر سسٹم رکھا ہے۔ نماز کے اندر تشہد ہے۔ کون سا بچہ ہے کہ جو اس کے اندر جو ہے ہارڈ ویئر ایسا نہیں کہ اس پاؤں کو موڑے، گھٹنے کو موڑے، اس پاؤں کو اٹھائے اور پیچھے لگائے، انگلی ہاتھ یوں رکھے، انگلی کو یوں ہلائے، ہے سب میں کہ نہیں؟ پھر بہانے کیسے؟ یہ قسمت کے بہانے نہ بنا، مقدر کے بہانے نہ بنا، بات نصیبے کی کر۔ اللہ کے گھر میں اذان سن کے آ جا حی علی الصلاح پہ، آ جا کلمہ پڑھ، آ جا شہادتین دے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، اللہ کے گھر میں قیام رکوع سجود کر، تو مسلمان ہو۔ یہی تیرے پیغمبر اعظم نے ساری زندگی کام کیا، اسی کی دعوت دی ہے۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ بھائی یہ زکوٰۃ کے لیے ہارڈ ویئر کیسا چاہیے، سافٹ ویئر کیسا چاہیے؟ کوئی مانگنے والا مانگے گا، ہاتھ پھیلائے گا، آپ کو آپ کی جیب میں سے پرس نکالنے کے لیے یہ ہاتھ کندھا پیچھے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ سینسر کس نے لگائی؟ یہ فکر کس نے دی؟ یہ عقل کس نے دی؟ یہ سافٹ ویئر موجود ہے، صرف تجھے یہ کرنا ہے، یہاں تک ہاتھ پہنچانا ہے، اس کو باہر نکالنا ہے، نکال کے اس کو کھولنا ہے، اس میں سے چیز نکالنی ہے، اور جو ضرورت مند ہے، قدم ملے ہوئے ہیں، اس تک چل کے جانا ہے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھانا ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، امام اعظم نے سبق دیا، دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ زکوٰۃ کے لیے کیا چاہیے؟ ایک رسید، بک، ایک پینسل، وہ تے مور لگی ہوئے تے جتنے مرضی ٹر جائیے جی اسی مسجد بنائیے، مسجد بنائیے۔ زکوٰۃ یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا معنی یہ تھا، امام اعظم کا سبق سیکھ کہ تیرے باپ کا جو بھی شعبہ ہے اس شعبے میں حلال کمائی کر، باپ کا ساتھ دے، ماں کا ساتھ دے، بھائیوں کا ساتھ دے، اپنے شعبے کی قدر کر۔ یہ قومیں شعبوں سے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، پیشے سے بڑی چھوٹی نہیں ہوتی، پیشہ جو بھی ہے حق حلال کی کمائی کر، اتنا کما، اپنوں کو کھلا، بیوی بچوں کو کھلا، ماں باپ کو کھلا، ان کی ضرورتیں پوری کر۔
پھر ان میں سے بچت بھی کر، اور بچت کر کے اتنا بچا کہ سال گزر جائے 7.5 تولے سونا کے برابر اس کا ریٹ ہو جائے، اور پھر وہ تیرے کام میں نہ آئے، 52 تولے چاندی تلک جو ہے اس کا نصاب پہنچ جائے، پھر کوئی ضرورت مند ہو اس تلک اس مال کو لے کے دولت کما، محنت کر، تجارت کر، منڈی میں آ، زراعت میں آ، کاروبار میں آ، پیشے اپنا اور جاب کر، دنیا کے اندر فضول بن کے نہیں، محنت کر کے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ زکوٰۃ ہے۔ پھر جس نے محنت کی، نہیں چل سکا، زمانے میں سروائیو نہیں کر سکا، ادھار کے نیچے دب گیا، کسی ایمرجنسی میں آ گیا، ان ضرورت مندوں کو بھی 2.5% میں سے حصہ دے اپنے مال میں سے، اس کے بدلے میں ہم تجھے ان گنت دیں گے، لا تعداد دیں گے، بغیر حساب کے دیں گے، قرض حسنہ دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے، تو 10 خرچ کرے گا ہم 70 تجھ کو دیں گے۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ لیکن افسوس کہ سارے مانگنے والے بن گئے اور محنت کر کے کمانے والا کوئی نہیں بنا، بہانہ تقدیر کا ہے۔ بھائی یہ روزہ کیا تھا؟ صرف بھوک پیاس؟ کہا نہیں، جھوٹ بولتے ہوئے تیرے بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے کہ تو بھوکا پیاسا مرے۔ کیا کرنا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ روزہ دراصل احساس ہے، روزہ ادراک ہے، تجھے شعور ہو کہ میرا رب یہ ایسا کام ہے جس کے اجر کا پتہ فرشتوں کو بھی نہیں۔ کچھ خاص کام ہوتے ہیں، میرے ابو نے میرے ذمہ ایک کام لگایا، بیٹا یہ کام کرنا ہے۔ میں نے کہا ابو جب کام ہو جائے تو اس کو دینا کیا ہے؟ کہیں پتو میں جانا تے وہ جانے، وہ میں جانا تے تیرا کام ہے کام کرانا تے کہنا۔ یہ روزہ واحد چیز ہے، کہا بندے تو کام کر، فرشتوں کو حکم ہے کرامن کاتبین ہے، سب لکھو، حساب و کتاب لکھو۔ فرشتوں نے پوچھا اللہ روزہ رکھا ہوا تو کیا کریں؟ کہا وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، تم یہ نہیں کرنا، روزے کا معاملہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن روزہ ہے کیا؟ روزہ درد ہے، روزہ فکر ہے، پانی نہ ہو، ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہو، بچہ مر رہا ہو، بھوک لگی ہو، بھوک کی درد کیا ہے، باپ بوڑھا ہو، شوگر کا مریض ہو، شوگر لو ہو رہی ہو، اس وقت اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے؟ تجھے بھوک لگے جو تیری حالت عصر کے وقت ہوتی ہے، مغرب کے وقت ہوتی ہے، گھر کے اندر بوڑھے کا احساس کرنا، اسے یہ نہیں کہنا پہلے سبزی لے آؤ، پہلے وہ کر لو، اچھا صبر کرو، اے ابا ویلیاں صرف کھان جو گئے، نہیں، بھوکے کا احساس کر، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہ ایسی فقیری نہ دینا جو کفر میں مبتلا کر دے، یہ پیٹ کی آگ بندے کو کافر بنا دیتی ہے۔ یہ احساس دیا روزے میں، یہ امام اعظم کی زندگی، آپ کا عمل، آپ کی دعوت، کبھی اس کو بھی اپنائیں گے؟ کیوں کہا آپ نے جو عورت رمضان کے روزے رکھتی ہے جنت کے 8 در کھل جاتے ہیں؟ جس عورت نے روزے رکھے اسے بچوں کی بھوک کا درد، شوہر کی بھوک کا درد، اپنے پیٹ کے احساس، درد اپنے کو آتی ہے تو پتہ چلتا ہے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، باپ کا، سسر کا، ماں کا، بوڑھے کا، بزرگ کا، دیور کا، جیٹھ کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اور گھر کے سربراہوں کو جب یہ روزہ رکھیں گے، امیر روزہ رکھے گا تو غریب کے فاقے کا احساس ہوگا۔ یہ احساس پیدا کیا ہے اسلام نے، اور اس کے بعد حج ایسے نہیں رکھا گیا۔ یہ امام اعظم کی دعوت اور اسلام کا آخری رکن، بہت سوچ سمجھ کے۔ میں نے دیکھا ہے جس کی بھی شادی ہو نا، تو تے پتہ نہیں غازی مینارے کی ہوں لیکن جدی بھی شادی ہوئے، اندر کھاتے ایک گل ضرور ہوں ہے، اچھا شادی ہونی تو ہنی مون کتنے مناونا ہے؟ اندر کھاتے فکر ہوں ہے، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جنہ دے گھر دے حالات ادا دے انہوں نے کہتے ابے نے جتیاں مارنیاں، ہنی مون دا نام لیا ہے، سانو ایتھوں شہر نہیں جان دینا غازی مینارے تو، ایتھے ہنی مون دیاں تو گلاں کر۔ تو جے ہوئے سہولتیں میسر ہوں، سب کچھ ہو کہ انشاءاللہ جی ٹینشن ہی کوئی نہیں، مامے نے ٹکٹ لے دینی ہے، ابے نے سامان لے دینا، تائے نے اتھے جڑے کمرے بک کرا دینے، یہ راستے کا دیگر، اور تیرے محبوب نے سارا کچھ تیرے لیے بک کروایا ہوا ہے، کہا ذرا محنت کر، ذرا کما، تیری آؤٹنگ کو دل کرتا ہے، پکنک کو دل کرتا ہے۔ میں کالج یونیورسٹیوں سے تعلق رکھتا ہوں، لوگ کیا کرتے ہیں، پاجی ٹرپ لے کے جانا ہے تو کھڑنا بھی کیڑے دینے، پاجی کوئی ٹینشن؟ اچھا یہ تو ٹینشن نہیں نا، ماشاءاللہ جی، ویلکم جی۔ پاجی مینوں کہن ڈے سی ساڈے سراکی نے، تو میں کیا ساڈے پنجابیاں دا پٹھان ہے جی، ماشاءاللہ جی، بارک اللہ فیکم، اہلا و سہلا، بسم اللہ۔
حضرات بات لمبی نہیں کرنا چاہتا, صبح جمعہ بھی ہے, اسی پہ بات ختم کروں. اسی جدوں ٹرپ کڈی دا نا تے منڈے کڑیاں رل کے ایک گل ضرور کہندے نے, پروفیسر صاحب استاد جی فلانے جی آ کہڑے دن کھڑن لگے ہو, یا ہفتہ ہوئے یا اتوار ہوئے. وہ بھئی ہفتہ اور اتوار کیوں, بھئی ہفتہ اور اتوار کیوں؟ او دن پھر سارے نو چھٹی ہوندی, کئی آئے ہوندے جے اسی کلیاں نے جا کے پھرنا تو فائدہ, جے اسی جانا کلیاں نے تو فائدہ. یہ دیکھیے بندے کی سوچ ہے. اللہ نے جو بندہ سوچتا ہے اس کی فطرت کے مطابق اس کو کہا ہے آ جا, پھر آ جا حج پہ, آ جا میرے گھر, آ جا ٹرپ لے کے, آ جا ساری دنیا وہاں بلوا دوں گا, 249 ملکوں کے باسی آ جائیں گے, ہر رنگت, ہر قد, ہر چہرہ, ہر مورا آ جائے گا, برابر ہو کے آئے گا, جتنا مرضی امیر ہو, اربوں پتی ہو. تیرے کول پاویں ایک ٹکٹ دے پیسے نے, جیڑیاں چادراں تو بنیاں نے وہی بنا کے بھیجاں گا. کوئی نہیں لگے گا امیر کون ہے غریب کون ہے, لیکن آ جا. اور ساتھ میں کیا ہے, یہ امام اعظم نے جو سبق پڑھایا نا کہ بولتے آنا تیرا سلوگن دوسرا نہ ہو, ایک ہی نعرہ ہو, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اسلام کا 5واں رکن, اسلام کے 6 رکن کی دعوت دنیا تک جتنے 6 ارب لوگ محروم ہیں انہیں دینی ہے. انہیں اسلام میں لانا ہے تو انہیں قائل کر کے یہ بھی بتاؤ, آؤ پھر اسی لے چلیے جنہوں ٹرمپ بھی کھلو کھلو کے ویندا بھی او مسلمان اتھے کی کر دے, آؤ تانوں دسی اتھے کی ہوندا ہے, لبیک اللہم لبیک. یہاں آ کے فرق ہی مٹ جاتے ہیں. یہ سنی شیعہ وہابی کے چکر تو نے ڈال کر کے جو اسلام کی دعوت غیروں کو دینی تھی وہ بھی ختم کر رکھی ہے. میرے پیچھے فلائٹ چ نا اماں فیصل آباد تو بہ گئی تے پیور پنجابی چ تلبیہ شروع کرتا, تے پنجابیاں تو صدقے اپنا لہجہ سارے نو پیارا ہے. مجھے دنیا کی بڑی بڑی قراتوں میں اذانیں ہوتی ہیں, بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, لیکن جیڑا پنجابی بابا سویرے سویرے تہجد والی اذان کڈ دا نا ہے وہ مزہ کہاں سے آئے گا. آئیے کیا کہہ رہی ہے پیچھے, لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. میں 2-3 دفعہ تے سنیا تو میں پیچھے نو منہ کڑ کے نا پچھلی سیٹ تے بیٹھی سی, میں آکھیا ماں جی اے کی پڑھ رہے ہو, کہندی پت میں عمرے تے چلی ہاں. میں آکھیا جی ٹھیک ہے. پھر انہیں پھر پڑھیا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. ایویں جدوں کیتا نا تو میں آکھیا ماں جی یہ کی کرن ڈے ہو, پڑھی دا لبیک یا رسول اللہ. کہندی پت میں ان پڑھ ضرور ہاں پر ایڈی بھی گئی گجری نہیں, اے دھرنے چ پڑھی دا, عمرے تے لبیک اللہم لبیک پڑھی دا. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا, جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. میرے مصطفیٰ 1400 سال پہلے جو آواز دل سے نکال کے گئے, قیامت کی دیواروں تک لبیک اللہم لبیک. وہ نہ لڑ آپس میں, لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں جدو 2 چادراں بن کے پاٹی تو نکلدا نا, تے پاویں میرا سکا ماما کیوں نہیں, میں تے پوچھدا ہوں نا, کیونکہ میرا ننیال سارا بریلوی ہے. میں تے پوچھنا ماما جی آج داتا جی دا ڈر نہیں, بھاٹی کیا کہے گی کہ یہ کہہ رہا ہے لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اوے نہیں ڈرتا میں بھاٹی سے, نہیں ڈرتا میں پاک پتن سے, نہیں ڈرتا میں ملتان سے, نہیں ڈر رہا میں اس شریف سے, نہیں ڈر رہا علی پور شریف سے, نہیں ڈر رہا میں کسی کی بدماشی سے. کیوں کہتا ہے ان الحمد تعریفیں اللہ کی, والنعمت لک نعمتیں اللہ کی, والملک بادشاہت اللہ کی. میں کس سے ڈروں, میں کس سے ڈروں. جن دو دی دتی جان او دی دتی, چادراں او دیاں دتیاں, فلیٹ انہیں دتی, اڑاونی انہیں, او پیا جاندا جے لبیک اللہم لبیک. اترتے ہوئے بھی ہر مسلک کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک. یہ میرے مسلک کی صداقت دیکھنی ہو تو یہاں دیکھنا. لیکن میں نے آج کہا تھا کہ 7.5 ارب میں سے 1.5 ارب تمہارے پاس اتنی بڑی بڑی نعمتیں, اور پھر چل کے دیکھ مصری بھی لگا ہوا ہے, لب و لہجہ اپنا ہے, ایرانی بھی بیچارہ آیا تھے وہ بھی لگا اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ مصری آیا ہوا ہے اللہم انی اسألک الجنہ اللہم انی اسألک الجنہ.
مانگ رہا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہے اس کی زبان میں گنا جنت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تے تہاڈی بھی گنے والوں رسوائی ہوئی ہوئے نہ لگدا ہوئے مل چ تے کہہ سکدے ہو اللہ میرا گنا، تو وہ مانگنے والا دیتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، وہ تیرا ہے، یہ امام اعظم ہے، تجھے دنیا کی ہر سہولت دے گئے، تیرا من جو مانگتا ہے شاید پوری دنیا کے ویزے لگوا کے ایک ایک ملک کی تہذیب تمدن ثقافت نہ پڑھ سکتا، آج دیکھ حبشہ سے آنے والوں کو، دیکھ افریقہ کے آنے والوں کو، دیکھ کانگو کے بڑے بڑے کالوں کو، دیکھ جیبوتی والوں کو، دیکھ آسٹریا والوں کو، دیکھ آسٹریلیا والوں کو، دیکھ نیوزی لینڈ کے باسیوں کو، ایتھے تینوں نہیں مل دیتے، ویکھ انڈینز نو، دیکھ بنگلہ دیش کے لوگوں کو، دیکھ چائنیز کو، تائیوانی کو، دیکھ کورینز کو، تجھے دکھا دوں یہ تیرے رب کی مخلوقات ہیں۔ یہ امام اعظم کا دین 249 ملکوں میں جا چکا ہے، لیکن تیرا اپنے ملک میں کردار کیا ہے جو نن مسلم ہے؟ ان تلک اسلام کی دعوت کہیں لاجک سے، کہیں پیار اور محبت سے، کہیں اپنا نصاب، کہیں یہ کتاب، کہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب، کہیں رب کے فرشتے، اللہ کی توحید، عدم شرک اور یہ ایمانیات اور اسلامیات کی دعوت لے کے پہنچا، یا صرف مولویاں دی ذمہ داری ہے جی؟ ٹھیک ہے، چلے گا؟ کچھ کرو گے؟ چلو انگلاں تے گن لو، 5 بندے 10 ہی لے جو تو کافی نے، 11ویں آپ ہو جو گروپ 11 دا، تے اے دعوت دیندہ ہویا ماشاءاللہ کتاب و سنت دی اور اسلام کی اور ایمان کی۔ اللہ کی قسم یہ تیری بخشش کے لیے کافی ہے۔ پیغمبر نے کہا تھا علی اگر تیرے ہاتھ پہ ایک بھی بندہ صحیح ہو گیا تیرے لیے سرخ اونٹوں کی تجارت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کا داعی اور اسلام کا عامل و حامل بنائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔